اسی کے ساتھ میں انفرادی سیکھنا سکھانا ہے، انفرادی فضائل کی کتابوں کا مطالعہ ہے، یہ انفرادی اعمال ہیں۔ ان دونوں کی پابندی کے ساتھ ہر دن اپنا گزارنا ہے۔ مقام والوں کو مقام میں گھر کاروبار کی رعایت کے ساتھ ان انفرادی اجتماعی اعمال میں جو بزرگ اللہ والے بتلاتے ہیں اس کے مطابق چلنا ہے، اور جماعت میں نکلنے والے کو اپنا پورا وقت ان اعمال میں اپنی ضروریات سے بچا کر کے لگانا ہے۔ ہمارے پاس میں 24 گھنٹے میں 9 گھنٹہ 10 گھنٹہ اپنے کھانے میں، سونے میں، نہانے میں، کپڑے دھونے میں لگا کر کے بعد میں جو 14-15 گھنٹہ ہمارا جو بچتا ہے وہ سارا وقت دعوت میں لگانے کے لیے ہے، انفرادی اجتماعی طور پر تعلیم اور تعلم میں لگانے کے لیے ہے، ذکر عبادت میں لگانے کے لیے ہے، خدمت اور اخلاق کے لیے لگانے کے لیے ہے۔ جب ان اعمال کو انفرادی اجتماعی طور پر کریں گے تو اللہ ہماری تربیت بھی فرمائیں گے، استقامت بھی عطا فرمائیں گے، کام کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائیں گے، اور کام کرا دیں گے بھی دیں گے۔ اور جب تربیت اور استقامت ہوگی، بننا اور جمنا ہوگا تو اللہ قبولیت کے ساتھ کام لیں گے۔ ورنہ جہاں تک دین کے کام کا لینے کا تعلق ہے، اللہ فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں، لیکن فاسق فاجر کو ملے گا کچھ نہیں۔ اچھی طرح سمجھے، یہ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ میدان احد میں عثمان نامی آدمی نے بڑا کام کیا مسلمانوں کی طرف سے۔ میدان میں واہ واہ ہو گئی کہ فلانا 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 اس کا نام ہو گیا۔ آپ کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا وہ تو جہنمی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک زخم لگا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اپنا خنجر پیٹ میں گھونپ کر حرام مال پہنچ کر کے جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے میرے دوستوں، کام کا اصل ہونا ضرور کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح ہونا، قبول ہونا اصل ہے، اور قبولیت کی شرط ہے تربیت اور استقامت، کہ آدمی بنے اور بنا کر کے بنا ہوا چلے۔ اس لیے تربیت اور استقامت جو پیدا ہوگی وہ انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی سے ہوگی۔ ابھی جو اعمال بتلائے گئے انفرادی اجتماعی، روزانہ ہر ساتھی اس دھیان کے ساتھ میں اپنا دن پورا کریں کہ یہ سارے کام پورے ہوئے یا کمی رہ گئی۔ اگر سارے کام پورے ہو گئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر اس پہ کمی رہ گئی ہے تو تلافی کریں۔ تسبیح رہ گئی ہے تو تسبیح پڑھ کر سوئے، قرآن پڑھنا رہ گیا ہے تو قرآن پڑھ کر کے سوئے، اور جو بھی کمی کوتاہی رہی ہے اس کو پورا کر کے آدمی سوئے۔ اگر ایسا عمل چھوٹا ہے کہ جو رات کو ہو نہیں سکتا سونے سے پہلے اجتماعی عمل چھوٹا ہے، تو سچی پکی توبہ استغفار کر کے آدمی سوئے، اس لیے کہ جو جس کام کے کرنے کی خوشی نہ ہو اور جس کے چھوٹنے کا غم نہ ہو وہ کام نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ کام پر ہیں، اور کام بنے گا شکر اور استغفار کے راستے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بڑا کام لیا کہ آپ کے ہاتھوں اللہ نے دنیا میں دین کو قائم فرما دیا، ایسے سخت حالات میں کہ جہاں پر دین کے پھیلنے کے کوئی امکان نہیں تھا، ایسے حالات میں اللہ نے پوری دنیا میں دین کو قائم کیا ہے۔ اتنا بڑا کام لینے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کا حکم دے رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، کہ ہمارے نبی کی فتح مکہ ہو گیا اور اللہ کا دین، اللہ کی مدد آ گئی، اور فوج در فوج، گروہ در گروہ، قبیلے در قبیلے، ملک در ملک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اتنا بڑا کام ہم نے آپ سے لیا ہے تو آپ کیا کریں؟ اور میں آپ ہمارا شکر ادا کریں، ہماری پاکی بیان کریں، ہماری تعریف بیان کریں اور استغفار کریں۔ یہ دو چیزوں کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اس لیے میرے دوستو، شکر اور استغفار کے ساتھ اپنا ہر دن گزارنا، پورا ہوا ہے شکر کیا جائے، کمی رہی ہے تو تلافی کی جائے، تلافی نہیں ہو سکتی ہے تو سچا پکا استغفار کیا جائے۔ اس لیے ان اعمال کی پابندی کے ساتھ میں اپنا وقت لگانا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو، اب یہ جماعتیں ہماری جو جائے گی وہ جماعت کی شکل میں یہاں سے جائے گی، اس لیے کہ اللہ کی تائید اور مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جماعت اس وقت بنتی ہے جب اس میں کوئی ساتھی ہو، اس کے پر ایک ذمہ دار ہو، جیسے مقتدی ہو اس کے ساتھ امام ہو تو کیسے جماعت ہو گئی۔ ایسی جماعت جو بنے گی وہ ذمہ دار کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب تم 3 آدمی ہو تو ایک آدمی کو امیر بنا دو، اس لیے سنت کے مطابق ہمارا سفر ہوگا۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کیا، امیر جو بنایا جاتا ہے آپ کے حکم کی وجہ سے بنایا جاتا ہے، سنت پر عمل کی نیت سے بنایا جاتا ہے۔ اس نے فرمایا جس نے میرے امیر کی اطاعت کیا اس نے میری اطاعت کیا، اور جس نے میری اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کیا، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جماعت بھی نکلنے کے زمانے میں بھی اور مقام پر بھی
ہر آدمی کے ساتھ میں اس کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ نفس حفاظت کے راستے سنت کا طریقہ ہے کہ سنت کے مطابق عمل کریں گے تو شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ نفس کی تربیت کے لیے امیر کی اطاعت ہے اور مشورے کی پابندی ہے۔ مقام پر تو مشورہ ہوتا ہے تو مشورے کی پابندی ہے، ایسا ہی جماعت میں نکل کر ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اس ذمہ دار کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں چلنا، یہ اپنی نفس کی تربیت کا طاقتور ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ نفس کی مثال آوارہ کتے کی ہے، کہیں پر بھی منہ مارتا ہے، اور نفس کی فطرت میں برائی کا حکم کرنا ہے، اور آدمی کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ تو اس نفس کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اس کی تربیت جب ہوگی اور اس میں اطاعت اور اطاعت پیدا ہوگی تو اب وہ یہ نفس لوامہ بنے گا۔ پہلے ہمارا بسو ہے، برائی کا حکم کرنا اس کی فطرت میں ہے، تربیت ہو جائے، اس کی دیکھ بھال ہو جائے، اس کی تزکیے کی فکر ہو جائے تو نفس لوامہ بنے گا، اور جب نفس لوامہ کا اور دھیان ہو جائے نفس کے بنانے کے لیے تو پھر نفس مطمئنہ بنے گا، اور نفس مطمئنہ بنا تو آدمی کی زندگی کو آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں میں اس کو شامل کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے جو نفس مطمئنہ کے ساتھ جیے گا۔ تو اپنی نفس کی تربیت کے لیے امیر کی اطاعت ہے، امیر کی اطاعت کے ساتھ میں اپنا پورا وقت لگانا ہے اللہ کی اطاعت میں۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جب تک امیر اللہ کی اطاعت پر ہمیں ڈال رہا ہے، اطاعت کے کاموں پر ڈال رہا ہے، اس کی اطاعت کی جائے گی۔ تو ہماری نفس کی تربیت کے لیے امیر کی اطاعت ہے تاکہ اس راستے سے اللہ رسول کی اطاعت تک پہنچ جائے، جو مقصود ہے اسی سے ہماری دنیا آخرت بنے گی۔ چاہے وہ امیر اپنے سے علم میں کم ہو، عمل میں کم ہو، تجربے میں کم ہو، پرانے پن میں کم ہو، لیکن جس کو مشورے سے ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کی اطاعت کرنی، اسی سے آدمی کی تربیت ہے۔ پتھر پر ہیرا گھستا ہے، ہو سکتا ہے کہ ذمہ دار اپنے غلطی کی وجہ سے صحیح نہ چل سکے، لیکن جو اطاعت کرے گا اللہ اس کے ہاتھ میں اس کی تربیت فرما دیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخیر زمانے میں ایک جماعت بنائی تھی، جس جماعت میں جو چھوٹے تھے ان کو امیر بنایا اور ان کو ذمہ دار بنایا، جس میں حضرت بڑے لوگ تھے۔ اس پوری امت کو تعلیم ہے کہ جو ذمہ دار تمہارا بنایا جائے اللہ کی اطاعت کو اس کی اطاعت کے ساتھ میں چلنا ہے، اس لیے امیر کی اطاعت سے چلنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں نکلنے کے زمانے میں اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے لینا ہے، اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے لینا ہے، اپنا بستر ساتھ لینا ہے، اپنے کپڑے ساتھ لینا ہے، اپنا گھر ساتھ میں لینا ہے، اپنے برتن ساتھ میں لینا ہے، پکانے کا سامان ہو سکتا ہے جہاں جائے وہاں آپ کو لینا پڑے، بہرحال جو بھی ہو اپنی ساری ضروریات لے کر چلنا ہے تاکہ نکلنے کے زمانے میں کسی سے کوئی چیز مانگنی نہ پڑے۔ میں فری ہو گیا سب سے پہلی چیز سوال ہے، کسی سے کوئی مانگے گی نہ سوئی مانگے گی نہ تانگا مانگے گی۔ جو 4 مہینے کی جماعتیں ہیں وہ سوئی تاگا بھی اپنے ساتھ لے لیں تاکہ ضرورت پڑے کپڑے کو سینے کی تو کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ اپنی تمام ضروریات کو ساتھ میں لے کر کے چلنا ہے تاکہ سوال سے اپنے آپ کو بچے۔ سوال سے اتنا بچنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کیا کہ ہم سوال نہیں کریں گے۔ تو کسی صحابی کا اونٹ چلانے کا گھوڑا نیچے گر جاتا تھا تو نیچے آدمی چلنے والے کو نہیں کہتے تھے کہ یہ گھوڑا مجھے دے دو، بلکہ اپنا اونٹ بٹھاتے تھے، گھوڑا لیتے تھے، پھر سوار ہو کر کے چلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سے منع کیا ہے، ہم سوال نہیں کریں گے، ضرورت پڑیں گی تو ہم اللہ سے کہیں گے۔ اس راستے میں دعائیں ایسی مقبول ہوتی ہیں جیسے انبیاء بنی اسرائیل کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اس لیے میرے دوستو سوال سے اپنے آپ کو کلی طور پر بچانا ہے، پرانے کو بھی بچانا ہے، نئے کو بھی بچانا ہے۔ کسی آدمی کو مخلوق سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کا نام عبادت ہے اور مخلوق سے مانگنے کا نام سوال ہے۔ اس لیے پہلے سوال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دوسرا اسراف سے بچانا ہے۔ اسراف کہتے ہیں دنیا کی اور اپنے ساتھیوں کی اچھی چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا، اس سے اپنے آپ کو کلی طور پر بچانا ہے۔ دنیا میں حرام کو بھی نہیں دیکھنا اور دنیا کے حلال کو بھی نہیں دیکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور ان بے ایمانوں کو ہم نے جو سامان دیا ہے اس کی طرف اپنے آنکھیں پھیلا کر آپ نہ دیکھیں۔ یہ چند روزہ آزمائش کے لیے ہم نے دیا ہے اور جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے آخرت میں وہ بہت زیادہ ہے۔
اور بہت باقی رہنے والا ہے. اس لیے دنیا کے حلال کو بھی نہیں دیکھنا اور حرام کو دیکھنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. دنیا والوں کے لیے ہوا کے حوالے کریں. ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے صرف اللہ میں لگنا ہے، نبی میں لگنا ہے اور آخرت میں لگنا ہے. توحید رسالت اور آخرت ہے، یہ تین بنیادیں ہماری ایسی مضبوط کرنا ہے کہ جس کے راستے سے پورا دین حقیقت کے ساتھ زندگی میں آ جائے. اس کے لیے ہمیں دنیا سے اپنی نگاہوں کو پھیر کر کے چلنا ہے. دنیا کی لالچ پیدا ہو گئی، یہ اپنے گھروں میں اس کو لانے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو آدمی نے تربیت نہیں ہوئی بلکہ آدمی نے بگاڑ پیدا ہو گیا. کسی گھر کو دیکھ کر جذبہ پیدا ہوا کہ واپس جا کر ایسا گھر بناؤں گا، ایسی گاڑی خریدوں گا، ایسی آفس بناؤں گا. یہ بنا نہیں، یہ بگڑ کر کے آیا ہے. ہم نکلے تھے اس لیے کہ بڑے بننے کا جذبہ ہمارا ختم ہو جائے اور مال کی محبت ہماری ختم ہو جائے. مال ہمارے جیب میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں ہونا چاہیے. اور بڑے بننے کا جذبہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ بڑائی صرف اللہ کی شان ہے. اس لیے اللہ ہی کو حق ہے بڑائی کا بھی اور فخر کا بھی. اس لیے دنیا کی تمام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بند کر کے اپنے اور آخرت سے لگنا ہے. اس لیے اسراف سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تیسری بچنے کی چیز اسراف ہے. اسراف کہتے ہیں اپنی جان مال کو ضرورت سے زیادہ لگانے کا نام اسراف ہے اور بغیر ضرورت کے لگانے کا نام تبذیر ہے. اور مبذرین کو قرآن میں شیاطین کا بھائی بتلایا ہے. اس لیے ضرورت سے زیادہ لگانے کا نام اسراف ہے. آپ کی ضرورت 10 روپے میں پوری ہوتی ہے تو 12 روپیہ نہیں لگانا، 2 روپیہ اسراف ہے. آپ کا کام آدھے گھنٹے میں پورا ہوتا ہے، وہاں پہ 30 منٹ نہیں لگانا، 5 منٹ اسراف ہے. تو اپنی زندگیوں کو اسراف سے پاک کرنا ہے. اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ جان مال نہیں ہے، جان مال بہت ہے لیکن زندگی میں اسراف داخل ہو گیا. اور اسراف کی مثال اللہ والے فرماتے ہیں آگ کی آگ میں جتنا بھی لکڑی ڈالو ساری لکڑی کو یہ جلا دے گا، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں، وہ کہے گا اور لاؤ. ایسا اسراف ہے. جب اسراف زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، نہ اخلاق کے لیے بچے، نہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے بچے. اسراف ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی زندگیوں کو اسراف سے نکالنے کی محنت ہے کہ ہماری زندگیوں سے اسراف نکل جائے اور ہماری زندگیاں ضرورت پر آئے، سادگی پر آئے. سادگی اور ضرورت پر آئے گی تو مال بھی بہت ہے، وقت بھی بہت ہے، جان کی طاقت بھی بہت ہے جس کو ہم دعوت پر لگا سکتے ہیں، عبادت پر لگا سکتے ہیں، اخلاق پر لگا سکتے ہیں اور اپنے متعلقین کی ضروریات کو حاصل کرنے میں بھی لگا سکتے ہیں، پوری کرنے میں بھی لگا سکتے ہیں، بقدر ضرورت لگا سکتے ہیں، اسراف سے بچ کر کے لگا سکتے ہیں. اس لیے میرے دوستو اسراف سے بچانے کے لیے اس کے دھیان کے ساتھ بھی چلنا ہے. اسی کے ساتھ بھی کسی کی کوئی چیز بغیر اس کی اجازت کے استعمال نہیں کرنا ہے. کسی کا جوتا ہے، کسی کا چپل ہے، کسی کا تکیہ ہے، کسی کی چادر ہے، ضرورت پڑی استعمال کی تو پہلے اس سے پوچھا جائے، جس میں استعمال ہوتی ہے وہاں اس کو استعمال کیا جائے. اس راستے سے ہم معاملات کا دین سیکھیں گے. یہ عملی طور پر پورا دین سیکھنے کی محنت ہے. یہ عملی طور پر پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں آ جائے، اس کی عملی مشق ہے. اس راستے میں ایمان سیکھیں گے، عبادت سیکھیں گے، معاشرت سیکھیں گے، معاملات سیکھیں گے، اخلاق سیکھیں گے، نیتوں کو صحیح کرنا سیکھیں گے. یہی پورا دین ہے. یہ پورے دین عملی طور پر اپنی زندگی میں لانے کی محنت ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے. سفر کے دوران میں یہاں سے جب ہم نکلیں گے تو سفر کے دوران میں انہیں اعمال کے ساتھ اپنا وقت لگانا ہے. دعوت کا موقع ہے تو دعوت دیں، عبادت کا موقع ہے تو عبادت کریں. عبادت میں تسبیح بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے اور نماز بھی عبادت ہے. جس لائن کا موقع ہو اس عبادت پہ اپنا وقت لگانا. سیکھنے سکھانے کا موقع ہے تو سیکھتے سکھاتے ہوئے اپنا وقت لگائے انفرادی طور پر. کوئی خدمت کا موقع ہے کسی کا، کوئی محتاج ہے خدمت کا تو اس کی خدمت کرتے ہوئے اپنا سفر کرنا. ہم ان اعمال نبوت کے ساتھ پوری دنیا میں پھریں گے اور صحیح طریقے سے پھریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے. سورج روشنی کے ساتھ مغرب سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک جاتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. ایسا ہی جب ہم پوری دنیا میں ان ہمارے نبوت کے ساتھ پھریں گے اور صحیح طریقے سے پھریں گے تو اللہ اس کے نور کو پوری دنیا میں عام کریں گے.
انسانیوں کی بدگمانیوں کو ختم کریں گے، انسانوں میں حسن ظن پیدا ہوگا اسلام اور مسلمان کے تعلق سے، اور جو چیز انسانوں کو راہ راست پر لانے والی ہے اس کا انتظام اللہ کریں گے جماعتوں کے ان اعمال کے ساتھ پھرنے کی برکت سے۔ اس لیے میرے دوست ان اعمال کے ساتھ اپنے کو پھرانا ہے، اسی کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں نکل کر کے اب آپ کو جس منزل پر پہنچنا ہے کپڑا بھی سفر کے دوران میں یہ عمل کرتے ہوئے آپ کو جس منزل پر پہنچنا ہے اس منزل میں اندر جانے سے پہلے آپ اچھی طرح دعا کر لیں۔ دعا میں جو ہے وہ کسی کی ہلاکت کو نہ مانگے، کسی کی بربادی کو نہ مانگے، پوری امت کے لیے ہدایت، مغفرت، توبہ، توبۃ النصوحہ، اور اسی طرح انسانیت کے لیے ہدایت کو مانگے، اور کسی کے لیے ہلاکت اور بربادی کی دعا اجتماعی طور پر کسی ایسے جگہوں میں نہ مانگے جہاں پر سب لوگ آتے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب پوری جماعت ایک ساتھ اپنا ایک فکر بنائے کہ ہمیں اس بستی میں جا کر اپنا وقت ایسے لگانا ہے کہ جس کے نتیجے میں سب سے پہلے ہم نکلنے والوں کی زندگیوں میں یہ دو چیزیں پیدا ہونی چاہیے، ایک پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہونی چاہیے، اور ایک محنت کا رخ ہماری زندگی میں صحیح ہونا چاہیے، جس کے لیے 24 گھنٹے کا اوقات کیسے گزاریں گے جس میں یہ مقصد ہم کو حاصل ہو۔ دوسرا، جس بستی میں ہم 2 دن 3 دن کام کو سامنے رکھ کر گزاریں گے وہاں سے نقد جماعت اللہ کے راستے میں نکلے، یہ ذہن بڑھا کر اس بستی میں داخل ہونا ہے۔ بستی ایسی ہے کہ یہاں سے 4 مہینے کی جماعت نکل سکتی ہے تو 4 مہینے کو سوچے، چلے کی جماعت نکل سکتی ہے تو چلے کو سوچے اللہ پر نگاہ کر کے، اور اگر کوئی نیا کام ہے بالکل نئی جگہ ہے تو وہاں 3 دن کی جماعتیں بنا کر ان میں چلے 4 مہینے کی استعداد پیدا کریں، اس لیے کہ 3 دن جب صحیح لگائیں گے تو چلہ لگانے کی استعداد پیدا ہوگی، چلہ اچھا لگائیں گے تو 4 مہینے کی استعداد پیدا ہوگی، اور 4 مہینہ اچھا لگائیں گے تو پورے عالم میں صحیح کام کرنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ یہ ترتیب محنت کی، اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلے چلے میں زنگ اترے گا دنیا کا، دوسرے چلے میں دین کا رنگ چڑھے گا، اور تیسرے چلے میں کام کا ڈھنگ آئے گا کہ کام کیسا کرنا چاہیے امت کے کام کا سے اس کا اس لیے بڑائی اس کو سامنے رکھ کر حرکت بڑھانے کا ساتھ اپنا فکر بنائے، محنت بنائے، اس کے لیے دعائیں کریں۔ دوسرا کی بستی میں آپ جا رہے ہیں، اس بستی میں مسجد وار جماعت کا کام نہیں ہے، تو آپ کا فکر یہ ہونا چاہیے کہ نکلنے سے پہلے یہاں مسجد وار جماعت بن جانی چاہیے، اور بنی ہوئی جماعت ہے تو کام پر لگ جانی چاہیے۔ مسجد کی جماعت کی جو کمزوری ہے دور ہو جائے، ساتھی میں جوڑ ہو جائے، اگر کمی ہے تو روزانہ کی محنت کی کمی ہے تو وہ صحیح ہو جائے، محنت پر پڑ جائے۔ جماعت بہت مہینے گزرے، جماعت نہیں نکلی ہے تو آپ اور مقامی لوگوں کی محنت سے جماعت نکل جائے۔ غرض یہ کہ جو مسجد وار جماعت کی کمزوری ہے وہ کمزوری دور ہو جائے، اور جتنا عملہ مسجد کے اطراف میں وقت لگایا ہوا ہے اس کے کام میں آنے کی شکل بن جائے، ایسا مسجد وار جماعت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 باتیں سوچنی ہے، اور یہی ہمارے مشورے کی بنیاد ہے۔ مسجد میں ایک ساتھ ساری جماعت جائے، اور مسجد میں کسی کونے میں اپنا سامان رکھ کر اس کو اس طریقے سے ڈھانپ دے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس میں کوئی سامان ہے۔ اسی کے ساتھ میں مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت وضو کرنے کے بعد تحیۃ المسجد، وضو موقع ہو تو پڑھیں، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں مسجد کے آداب کی رعایت کے ساتھ مسجد میں قیام کرنا ہے۔ مسجد مہمان خانہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس مسجد میں دنیا کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بلند آواز کرنے سے بچانا ہے، کوئی بدبودار چیز لے جانے سے مسجد کو بچانا ہے، اور غیبت سے اور بہت ساری چیزوں سے جو غیر مناسب ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی کے ساتھ میں مسجد میں جو ہے وہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لیا، اب اس کے بعد سارا مجمع دوسرے کسی کام میں لگنے سے پہلے ایک ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کرے۔ مشورہ ہمارا اجتماعی عمل ہے، اور اجتماعی عمل صحیح ہو جائے گا تو پورے دین کی وقت گزاری صحیح ہو جائے گی، جماعت کی نکالنے کی بنیاد پڑ جائے گی، مسجد اور جماعت بننے اور بڑھنے کی شکل پیدا ہو جائے گی اگر یہ مشورہ صحیح ہو جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام کی حفاظت اور اس کی ترقی کی 3 بنیادیں ہیں، اگر یہ 3 بنیادیں محفوظ ہے تو کام بھی محفوظ ہے، کام کرنے والے بھی محفوظ ہیں۔ ورنہ سب سے پہلی بنیاد مشورہ ہے کہ یہ کام مشورے سے چلے گا، اور مشورے کی بنیاد امانت داری اور خیر خواہی ہے۔ اپنی رائے پر احترام نہیں ہوگا، کسی کی رائے سے تقابل نہیں ہوگا، کسی کی رائے کو ہلکا نہیں کریں گے، تقلید کے سوا نہیں ہوگا، بلکہ کام کے نفع کو، جماعت کے نفع کو، بستی والے کو نفع کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ ہوگا۔
जो भी फैसला हो जाए उसके बाद में अल्लाह न करे कि काम में नुकसान भी आ जाए तो अगर मगर नहीं करना है, बल्कि ये कहना है क़द्दरल्लाहु मा शा फ़अल, जो अल्लाह ने मुक़द्दर किया था वो हुआ। इसलिए अपने मशवरे को अच्छे से अच्छा बनाना है। फरमाया पहली बुनियाद मशवरा है, अमानतदारी के साथ हो और खैरखाही के साथ हो। तहज़्ज़ुब की गुंजाइश नहीं है, पार्टीबंदी नहीं होनी चाहिए, तअस्सुब नहीं होना चाहिए, इलाकायत नहीं है, लिसानियत नहीं है, रंग नहीं है, कौमियत नहीं है। ये सारी चीजों से अपने आप को बचाते हुए मशवरे को खैरखाई और अमानतदारी के साथ करना है और अपने सारे साथियों का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि सारे साथी काम के बने। कम से कम हर साथी 40 दिन में ऐसा बनना चाहिए कि अगर उसको इमामत बना दे तो अच्छी नमाज पढ़ा दे, कुरान अच्छा पढ़ ले और अच्छी नमाज पढ़ा दे। इतना कम से कम 40 दिन में सीख ले कि अगर जिसको 3 दिन की जमात दी जाए तो 3 दिन की जमात अच्छी तरह सही वक्त लगवा दे और उनको बना करके ले आवे। इतनी चीज हर साथी सीखना चाहिए, जिसके लिए इस्तेदाद को सामने रखकर सारे साथियों को मुख्तलिफ कामों में मुख्तलिफ अवकाश में लगाना। मशवरा हो गया तो उसमें एक तरकीब ये बनानी है कि एक तो हमारे खाने का निजाम हमें खुद करना है, दूसरा खुसूसी मुलाकात की तरकीब बनानी है, तीसरा तालीम का निजाम तय करना है। तालीम के अंदर में 3 चीजों के एहतिमाम के साथ करना है। एक तो अपनी तमाम जरूरियात से तालीम से पहले फारिग होना है, वक्त पर तालीम होना चाहिए और वक्त पूरा तालीम में लगना चाहिए। तालीम के वक्त में सही तालीम होनी चाहिए और सही तालीम होने के माना ये है कि उसमें फज़ाइल की किताबों से, हिकायत सहाबा से, फज़ाइल सदक़ात के थोड़ा थोड़ा पढ़ने का निजाम हो। दूसरा कुरान पाक के सही करने की मेहनत हो। तीसरा 6 सिफात जिंदगी में लाने के लिए अपने साथियों से कहा जाए ताकि उसकी दावत देना शुरू करें और दावत देने का सलीका सीखें। इस तरीके से ये 3 अमल के साथ हमारी तालीम है वो सही होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अपनी जरूरियात पहले करना है, चाय पानी भी पहले करें, तालीम के औकात पे ये चीजें नहीं करना चाहिए। उसी के साथ तालीम के वक्त में ये तालीमी गश्त करते रहना है। ये 2 साथी दाहिनी तरफ गए, फिर बाई तरफ गए, फिर शिमाल की तरफ गए, फिर मगरिब की तरफ गए, घर की तालीमी होती रहे और तालीमी गश्त के जरिए से मकामी लोगों को जो मस्जिद के अतराफ में रहते हैं उन लोगों को तालीम में शरीक करने की मेहनत भी होती रहे। इस तरह तालीम को अच्छे से अच्छी तरीके से करने के लिए ये 4 चीजों के साथ तालीम करना है। एक फज़ाइल की तालीम करना है, कुरान पाक के सही करने की मशक़ करनी है, 6 सिफात का मुज़ाकरा करना है और तालीमी गश्त करते रहना है ताकि लोगों का आवाम के साथ भी हमारी मेहनत चलती रहे। इसलिए कि जमात को निकालने की बुनियाद है वो सारे काम पूरे करने की वजह से जमात निकलेगी। इसलिए तालीमी गश्त से अपनी मेहनत शुरू करना है। दूसरा मेरे दोस्तों खुसूसी मुलाकात के लिए जमात को सोचना है, जिसमें उलमा से मिलना है, मशाइख से मिलना है, दुआ की घर से मिलना है, उनके औकात को मालूम करके उनके पास जाना है और उनके सामने अगर पूछे तो कारगुजारी जो हुआ है वो बतलाना और दुआ की दरखास्त करना है। मुजहाद से मिलना है, बड़े लोग हैं गाँव में, सरपंच है, चौधरी है, MLA है, उनसे अल्लाह की दीन के नुसरत के लिए उनसे मिलना है। उनके अतराफ की चीजों से अपनी निगाहों को, अपने दिलों को दूर करते हुए मिलना है कि दुनिया का तासुर हमारे दिल में न आए। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम बड़ा है और जिसका काम है वो काम वाले बड़े हैं। अल्लाह बड़े और अल्लाह के नबी बड़े, उससे बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसलिए दुनिया की मखलूक की हमारे दिल में कोई रग़बत न हो और अपने काम की अज़मत लेकर हर ईमान वाले से, खवास से मिलकर उनको काम के ताउन के लिए आमादा करना है। पुराने लोग जो मसीह के अतराफ में हैं उनको अगर मशवरे में शरीक कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। किसी वजह से नहीं शरीक हो सके तो उनको मुलाकात करके अपनी फिक्र में उनको शामिल करना है। आप नकद जमात निकालना चाहते हैं, मकामी लोगों का भी फिक्र ये बने कि जमात के हाथ में नकद जमात निकले तो इंशाल्लाह जमात निकल जाए। इसलिए 3 तबका से जो है वो मिलना है। उसी के साथ में अपने खाने का निजाम खुद बनाना है। खाने का निजाम जो है बनाने के लिए बहुत अच्छा खाना नहीं बनाना है जो घर से अच्छा होता कि आदतें खराब हो जाए और इतना हल्का भी न बनाए कि जिसमें मैदा खराब हो जाए। दरमियानी किस्म का खाना हो जिसमें गरीब मालदार सबका गुजारा हो जाए, शहरी और देहाती का ऐसा दरमियानी खाना बनाए। कोई दावत करें तो इकराम के साथ कबूल करें, काम के नफे को सामने रखकर। अगर रद्द करना है तो इकराम के साथ रद्द करें, बड़े बोल करके इसको रद्द न करें। काम के नफे को सामने रखकर कबूल भी करें, काम के नफे को सामने रखकर उसको रद्द भी करें, लेकिन इकराम से के साथ भी करें। ये 3 बातें हुई। एक, आपको तालीम करनी है, मशवरे के बाद
مشورہ اچھی طرح کرنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو تعلیم کے ساتھ میں جو باتیں بتائی وہ کرنی ہے، خصوصی ملاقات کا نظام بنانا ہے، اور اپنا کھانا تیار کرنا ہے۔ اب میرے دوستو یہ سارے کاموں کے بعد فارغ ہوئے آپ، اب اس کے بعد ایک ساتھ مل کر آپ کھا لیں۔ سارے ساتھیوں کا ایک ساتھ کھانا اجتماعی عمل ہے ہمارا، اس کی پابندی کے ساتھ کریں گے تو بہت ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اس لیے ایک ساتھ مل کر سارے ساتھی کھانا کھا لیں، تھوڑا سا قیلولہ کر لیں، آرام کر لیں، مقامی لوگوں کے آنے سے پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، استنجا سے، وضو سے، اور مسجدوں میں اور مسجد کے صفوں میں، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ نماز کے بعد عام طور پر ظہر کے بعد میں مقامی مجمع آتا ہے، اس کو تھوڑی سی ترغیبی بات کر کے 4 مہینے چلنے کی تشکیل نہیں ہے، جماعت کی نصرت کرنے کے لیے ان کو آمادہ کرنا ہے۔ جو تیار ہو جائے ان کو آپ آگے بڑھا دیں، جو تیار ہو کر کے آگے بڑھ گئے ان کے ساتھ آپ مشورہ کریں، باقی ساتھیوں کو یہ کہیں کہ بھئی ہماری اعمال کی ترتیب یہ ہے، گشت فلانے وقت میں ہوگا، اس وقت میں سارے ساتھی اس میں شرکت کر کے ان کو جانے دیں۔ جو مجمع آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوا ہے، اب ان کے ساتھ بیٹھ کر محنت کی ترتیب بنائیں۔ محنت کی ترتیب آپ ایسی بنائیں کہ جماعت کے جتنے ساتھی ہیں وہ سارے ساتھی استعمال میں آنا چاہیے۔ آپ کی مسجد میں آپ کی جماعت میں 12 ساتھی ہیں، 6 ساتھی بات کرنے والے ہیں، 6 ساتھی تو نئے پرانوں کو ساتھ کر کے آپ 6 جماعتیں بنا کر کے ان مکہ جو ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہے، ایک ایک رحمت لگا کر 100% مسجد کے اطراف میں جتنے ایمان والے ہیں ان کی ملاقات کا نظام بنائیں۔ اب ان کی ملاقات کے لیے جہاں ملے وہاں آپ جائیں، گھر پر ملے، دکان میں ملے، کھیت میں ملے، کیرم کے اڈوں پر ملے، کھیل کود کے اڈوں پر ملے، اس کے آگے کسی اور جگہ پر بھی ملے تو آپ وہاں جائیں، اور جانے کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں۔ ہر مسلمان سے مل کر آپ ایمان اور ایمان کا نفع سمجھائیں، دین پر چلنے کا نفع، بے دینی کا نقصان، جو آپ نے تعلیم کے ہفتے میں سنا ہے اس کو اپنی دعوت میں لائیں، اس کو آخرت کی زندگی سمجھائیں کہ آخرت کتنی بڑی ہے، وہاں کی نعمتیں کتنی بڑی ہیں، وہاں کی تکلیفیں کتنی بڑی ہیں۔ یہ باتیں آپ سمجھا کر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں۔ آپ نے وہاں کی نوعیت کو سامنے رکھ کر 4 مہینے کی جماعت بنانے کا سوچا ہے تو 4 مہینے کی تشکیل تو پوری امت کو کرنی ہے کہ ہر ایمان والا 4 مہینہ لگا کر مرنا چاہیے، 4 مہینہ لگائے بغیر نہیں مرنا چاہیے، 4 مہینے کے راستے سے دل کا رخ صحیح ہو جائے، فکر صحیح ہو جائے۔ یہ 2 بنیادیں ہیں جس کے ذریعے سے زندگی صحیح بنتی ہے۔ اس کے لیے 4 مہینہ چلنا اب اس کی تشکیل کریں۔ اگر کوئی عذر کرے تو اس کا حل بتلائیں، کسی کو دنیا کی بنیاد پر نہ اٹھائیں کہ بھئی تم چلے جاؤ مقدمات جیت جاؤ گے، یا تم بیمار ہو تندرستی ہو جائے گی، کاروبار میں حالات وہ صحیح ہو جائیں گے۔ یہ ہماری تشکیل کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ صرف امت کے لیے، آخرت کے لیے اور دین کے لیے ان کی تشکیل کرنا ہے کہ دین بنے گا تو اللہ دین کے بننے کے راستے سے آخرت بنائیں گے، اور آخرت کے راستے سے اللہ دنیا بھی بنائیں گے۔ یہ یقین رکھنا ہے، اس کو مقصود نہیں بنانا ہے، مقصود آخرت ہے، یقین کرنا ہے کہ اللہ دنیا بھی اس کے راستے سے بنائیں گے۔ اس لیے ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر ہمیں ان کی تشکیل کرنا ہے۔ ہر نکلنے والے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں پھرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اپنی زندگی میں ایمان، آخرت اور دین میں کامیابی کا یقین پیدا کرنے کے لیے مجھے جانا ہے۔ نکلنے والے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے اور نکالنے والوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ نکل گئے اب جماعت بن گئی ہے تو ان کو بہرحال 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں وصولی کر کے ان کو اچھی طرح پورا کام جو آپ ابھی سمجھ رہے ہیں اس کو اپنے انداز میں سمجھا کر کے ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کرے، تاکہ ہر نکلنے والی جماعت اپنا وقت صحیح لگانا چاہیے، پورا وقت لگانا چاہیے، تاکہ جو مقصد ہے اس سے حاصل ہو جائے۔ جو لوگ نہیں نکل سکے کسی وجہ سے آپ کی ملاقاتوں میں، یا مسلی ہے جن کا ابھی تک نکلنے کا ذہن بھی بنا ہے، ان لوگوں سے فارغ وقت آپ کو مانگنا ہے کہ آپ کاروبار جاتے ہیں، کاروبار کا وقت کاروبار کر لیں، راحت کے وقت میں راحت کر لیں۔ ہر آدمی کے پاس 3-4 گھنٹہ باقی ہوتا ہے جو فارغ ہوتا ہے، وہ فارغ وقت آپ ان سے مانگے کہ یہ فارغ وقت آپ جماعت کے ساتھ لگائیں۔ اب جماعت کے ساتھ بھی جب اپنا فارغ وقت یہ لگائیں گے تو آپ یا تو مشورے میں ہوں گے، تو مشورے میں شریک ہو جائیں گے، تعلیم میں ہوں گے، یا نماز میں ہوں گے، یا خدمت میں ہوں گے۔ یہی ہمارے 5 کام ہیں جو ہم کرنے کے لیے امت کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے ساتھ ان اعمال میں شریک ہو کر کام کی سوجھ بوجھ پیدا کریں، اور جماعت کی محنت کا نفع بھی دیکھیں کہ بھی جماعت آئی تھی تو 25 آدمی نمازی تھے اور محنت سے الحمدللہ 50 آدمی نمازی بن گئے، تو یہ نفع ہے۔ اور اس کام کی سوجھ بوجھ بھی آئی جب آپ آخری دن میں
بات کر کے آپ ان کی تشکیل کریں گے مقامی کام کرنے کے لیے تو یہ لوگ تیار ہو جائیں گے. اس لیے کہ سوئی بھی آئی ہے، نفع بھی دیتا ہے، نفے کی طرف آدمی کی طبیعت رفتی ہے. اب انہوں نے کہہ دیا 8-10 آدمیوں نے کہ ہم یہ کام بھی کریں گے آپ کے جانے کے بعد. اس لیے کہ اگر آپ نے مسجد اور جماعت نہیں بنائی تو آپ کے نکلنے کے بعد مسجد خالی ہو جائے گی، اور اگر مسجد اور جماعت بنائی تو مسجد کی آبادی کی شکل پیدا ہو جائے گی. اس لیے آپ کو اس مجمع کو عملی طور پر کام سے گزارتے ہوئے آخر میں جماعت بنانے کی تشکیل کرنا ہے. 10-12 آدمی تیار ہوئے، آپ ان کو یہ آپ نے مسجد اور جماعت بنایا، اب ان کے اعمال کا وقت طے کر لو. تو مسجد اور جماعت کو کیا کرنا ہے؟ اس کو مشورہ کرنا ہے. روزانہ آدھے گھنٹے کے ذریعے سے ایک گھر ایک پیشاب بہت تیز آیا میں گشت کب کریں گے اپنے بہترے کا، دوسرا گشت کب کریں گے اس کے وقت ایک فرما دیں. 3 دن کون سے ہفتے میں جائیں گے وہ ہفتہ طے کرا لیں. تو آپ نے مسجد اور جماعت کا بیج ڈال دیا، اللہ اس کو اگائے گا. اللہ اگانے والے جب کبھی کام کریں گے اس میں آپ کا حصہ ہوگا. ہماری ہر جماعت ہر مسجد میں جماعت نکالنے کی محنت کرنا چاہیے. کبھی نکلے گی کبھی نہیں نکلے گی، گھبرانا نہیں. نتیجے کا نام کام نہیں ہے، محنت کا نام کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، فوری طور پر طائف کے سفر کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ آسمانی دنیا میں ہلچل مچ گئی. بڑی سے آگے اللہ کے نبی آپ اجازت دے دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملانے کو چکر، اس لیے کہ آپ نے محنت سے حق ادا کر دیا ہے. آپ کے دل میں اتنا ہی ہے، نتیجہ اللہ کے دل میں. اللہ کبھی جلدی لاتے ہیں، کبھی دیر میں لاتے ہیں، کبھی اچھا بہت اچھا لاتے ہیں، کبھی کم اچھا لاتے ہیں. اللہ آپ کے علم حکمت سے یہ کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو جماعت نکالنے کی محنت کریں، ہر جگہ مسجد وار جماعت بنائیں، ان کے اوقات طے کر لیں. آپ کے بس میں اتنا ہے اتنا کریں. ہر جگہ مسجد وار جماعت کو دیکھیں کہ اس کی کیا سطح ہے، کیا اس کے اندر میں ضرورت ہے. بعض مسجد اور جماعتیں تو ہے لیکن کام کا کم ہے، آپس میں جوڑ کی کمی ہے. آپس میں جوڑ ہو جائے اس کے لیے آپ کی ترمن ہو جائے. آپ اپنی محنت تبدیل لگائیں، اللہ سے دعا لگائیں کہ ہمارے آنے سے ان کے آپس میں جوڑ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے جوڑ ہی اگر ان کی روزانہ کی محنت کا کوئی نظام نہیں ہے تو اپنے ساتھ ان کو محنت کر روزانہ کی محنت کا نظام بنائیں. کہ ہم نے تو 3 دن میں 100% کی ملاقات کر لیا، لیکن آپ سے 1 مہینے کے اندر ان کی ملاقات کا آرائش کے ذریعے سے نظام بنانا ہے. کوئی جماعت نکلی 3 دن کی، 2-3 مہینے ہو گئے، بعد ان کو ساتھ لے کر 3 دن کی جماعت نکال کر کام کو سطح لگا. گھر سے مسجد اور جماعت کی جو سطح ہے اس سے کام آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے کہ ہر مسجد کے اندر میں بہت بڑا مجمع 7 مہینہ 4 مہینہ چلا لگایا ہوا مجمع ہے، لیکن عملی طور پر محنت سے بہت چھوڑا ہے. اپنی مسجد میں آپ دھیان کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا. اگر مسجدوں کا کام صحیح ہو جائے گا تو صحیح ہونے کی برکت سے کرنے والے بھی روز ترقی کریں گے، اور جو مجمع بیٹھا ہوا ہے صحیح کام کی برکت سے روزانہ آنا شروع ہوگا. اور جب مقام میں محنت پہ آنے والا مجمع کام میں لگا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا تو تھوڑے عرصے میں کام ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں کام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی محنت سے آیا وہ کام پر جمع رہا، آگے بڑھتا رہا، اور نئے لوگ آتے گئے. آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے، ردت نہیں ہے، تخلق نہیں ہے. جو آپ دیکھو صرف 23 سال میں کام پورا ہو گیا. یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. پوری دنیا کو دعوت دی گئی اسلم تسلمو، اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کون سا اسلام؟ فرمایا اس کو سیکھنے کے لیے مدینہ ہو، 2 ہفتے میں سیکھ کر واپس چلے جاؤ. ایسا اللہ نے ماحول بھی بنا دیا، اللہ نے ایسا مجمع بھی بنا دیا. اس لیے میرے محترم دوستو ہمارا 100% مجمع جس کا 1% وقت لگا ہے وہ محنت میں جمنے رہنا چاہیے، آگے اپنی استعداد کے اعتبار سے بڑھتے رہنا چاہیے، اور نیا مجمع آتا رہنا چاہیے. تو اپنی مسجد کا، حلقے کا، شہر کا، ملک کا، عالم کا ماحول بننا شروع ہو جائے گا. اگر آنا جانا لگے رہے گا تو لمبے زمانے تک کام کی بن نہیں سکے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی ہر ایک سمجھ میں کوئی بستی دستے پہ ہمارے کام کی یہ ضرورتیں نہیں ایسا
اچھا جلال کوٹ سے इसलिए मेरे दोस्तों ये हर जगह मस्जिद व जमात बनाना है, बनी हुई जमात है तो उसको काम पर लगाना है, इस मेहनत के साथ काम लगाना है, करने बचने के साथ अच्छी तरह समझे, करने के काम करते हुए बचने की चीजों से बचते हुए हाथ में लगाना है। 3 दिन भी ऐसा ही लगाना है, चिल्ला भी ऐसा, 4 महीना भी ऐसा, 7 महीना भी ऐसा, कम ज्यादा जितना वक्त है वो करने बचने के साथ लगाना है। इफ्तिरादी इज्तिमाई अमाल की पाबंदी के साथ वक्त लगाना है। रात को सोने से पहले अपना मुहासबा करना है, हो गया है तो शुक्र करना है, कमी रह गई तो तलाफी करना है, तलाफी नहीं हो सकती है तो सच्चा पक्का करना चाहिए। ये पहली बुनियाद है, हर जाने वाली जमात करने बचने के साथ करने के ये काम है, इन्फिरादी ये है, इज्तिमाई है, बचने की ये चीजें हैं, उससे बचते हुए अपना वक्त लगाना है। ये पहली बुनियाद समझानी है। दूसरी बुनियाद ये समझानी है कि हम तकरीर करने के लिए दुनिया में नहीं फिरते, हमारी दावत और तबलीग की बुनियाद तकरीर नहीं है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बयान की हैसियत हमारे काम में इतनी है जितनी जबान की हैसियत बॉडी में है। बॉडी तो और जबान कितनी है, चंद ग्राम की है, और वो हैसियत बयान की है। बयान में भी पहले आदमी की दिल की ताकत लगे, तकलीफ की ताकत लगे, फिर के बाद जबान बढ़े तो लोगों में अमल का दाहिया भी पैदा हो जाएगा और लोगों का इल्म भी बढ़ जाएगा, तो लोग क्यों काम की तरफ आते। इसलिए हमारी मेहनत की बुनियाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत को उम्मत में जिंदा करना है। इसलिए उम्मत का अलमिया ये नहीं है कि दीन की मालूमात नहीं है, मालूमात भी है, मसाइल भी है, लेकिन दीन पर चलने की ताकत नहीं। वो ताकत कैसे पैदा होगी? फरमाया मेहनत के सारे अमल और सारी मेहनत करने से वो ताकत पैदा होगी। इसलिए हर जगह नक़्ल हरकत बढ़ाना है, और नक़्ल हरकत पे जो नहीं आ सकते उसको मकामी मेहनत के लिए अमल से गुजारना और उसको नफ़ा दिखाते थे इन अमल के लिए तैयार करना। जिन बुनियादों के साथ दिन भर और अपने आप को बुलाना है। मकसूद थकना है, चंगे ने 1200 रुपये जब थक जाएंगे तो अल्लाह को प्यार आ जाएगा। 800 रुपया देवने दुनिया में जब आदमी थक कर घर पर आता है तो उसके बच्चों को प्यार आ जाता है, शौहर तक कर आ जाए तो बीवी को प्यार आ जाता है, बेटा थक कर आ जाए तो माँ बाप को प्यार आ जाता है। जब अल्लाह के दीन के लिए वो अपने आप को पकड़ लेंगे तो हमारे पर प्यार आ जाएगा और अल्लाह के प्यार से हमारी कश्ती तोड़ी है। इसलिए तोड़ दे चेक की के पीछे है तो मेहनत कब होगी? जब इन बुनियादों को सामने रखकर काम करेंगे तो सर झुकाने की भी फुर्सत नहीं होगी। इतना काम है हर महल्ले में और हर बस्ती में और हर शहर में और हर मुल्क में। इसलिए 3 बुनियादें खूब अच्छी तरह समझानी है, और चौथी बुनियाद ये समझानी है कि दिन भर के बाद ये अच्छा वक्त लेकर अल्लाह के सामने नमाज दुआ में आहोजारी में लगना है। अच्छा वक्त लगा अल्लाह के सामने दुआ में आहोजारी में लगना है। दोस्तों नक़्ल हरकत बढ़ाने के लिए हर जगह जमात बनाकर सारे साथियों से मिलकर मकामी काम पर जोड़कर उनको मकामी काम के लिए तैयार करना है। तालीम का वक्त है तो तालीम कर ले, उसके अलावा अपनी तमाम ताकत मकामी जमात बनाने की मेहनत। आमतौर पर गश्त का मौका होता है, इसको तालीमी गश्त कहते हैं। हमारी मेहनत पे रोजाना 5 गश्त है, तालीमी गश्त है, खुसूसी गश्त है, तश्कीली गश्त है, उमूमी गश्त है, उसूली गश्त है। उसूली गश्त अब आपने सबको मिलकर अच्छी तरह गश्त करने के लिए फिक्र और फिक्र के साथ करना है। उसकी तरतीब अपने बड़ों से जो सुनी है कि पहले उसका फजीलत समझाएं, रंडे तो लिया था फिर 150-200 तो सही है, वो काम तो लिया था 1200 1000 1200 के साथ उमूमी गश्त दुकान लगी हुई है। एक तो मस्जिद में ईमान आखिरत की बात होती है, यारो पोल दे में आई खड़े है उसको नमाज नहीं पे आराम दे पहले में हम ने मैं बहुत दूरी ले जाकर अल्लाह से मांगने का निजाम बन सही से 10 से केड़ी जगह पे बेटा सही आप मेरा भाई ए तो पता
की आंदा कोई 1000 रुपए दे रहा है किसी जगह को नजाकत हो तो कम भी साथी हो सकते हैं, वरना 10 आदमी की जमात नजाकत नहीं है तो लगता है 1000 वाला भाई लगता है 10 ऐसा अच्छी तरीके से करे कि प्रेस करा लेते तो ताकि वो मस्जिद से पहले मस्जिद की जो मजलिस है उसमें शरीक हो, उसमें शरीक हो सके। मैं कल पैसे निकल जाते तो बाकी बांट जावे जरूर आ जाए। आगे में डार भी रखे होने मेरे पार इस तरीके से मेरे दोस्तों अच्छी तरह गश्त करें, गश्त सही हो जाएगा, को निकल जाना कबूल हो जाएगी, पूरा दुआ कबूल हो जाएगी और हमारे सारे काम दुआ बिल्कुल निकलते हैं पैसे भी ना मेरा मार्केट को वाल सिकदा से शादी है ना वो पहले चेक कर लेना मार्केट को वाल सिकदा से ना मेरा सादा नाइयाल वाल सिकदा के तारे को उन्होंने में जाकर नहीं लड्डे से जाते उनके विच डॉलर निकले आने लड्डे विच डॉलर साथ निकले आने हमारा पूरा उन्होंने बड़े तो चेंज लॉरो जा चेंज मार्केट की विशाल बर्तन की डॉलर तो पानी के बोतल निकल आने उसकी क्या दिल्ली तो बाहर दिन लोग ऐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ अगर पानी है तो उसकी बेच रहा है जो सुन दूध है तो उसकी कोई ना ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬੋਤਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ज़र्फ की कीमत मजलूम की वजह से ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਇਆ ਸੈਟਅਪ ਦਿਆ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਰੱਖਦੀ ਪਕੜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਤਾ ਸਮਾਨ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਐਡਾ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਅਗਲੇ ਵੀ ਜਬ ਪੂਰੇ ਹੋ गए उसकी अहमियत कबाड़ है उसकी ताकत है कबाड़ से बड़ा कोई नहीं है उसकी वजह बड़ा सारा सामान बेचना कीमती आ जाता है हमारी इस मेहनत में अंदर की तरफ किਵੇਂ तब देगड़ियां नवियां दे जाते लेकिन एडो नवियां देगड़ियां दे जाते इल्म के साथ हो बंदे भैया तानू बना देवी द्वारा वाला पिया तवा बना दे नवो बिल्कुल अगले तो नव आली गई उस तने को चरबी सिल्वर वाली केड़ी होंदी है वो तवा बनवा तरगीब और तरहीब का इल्म है उन पगार दे दे नबियों को अल्लाह ताला ने इन्हें नवे देगड़े नवे लोटे होंदे इसलिए कि दिलों में हक जो जाता है तो इसी उसलूब से जाता है कि करने का नफा साढ़े तलाले में चरबी गई है दुकान है नवी बचने का चरबी वाली बिल्कुल नवी ना कोई दाग ना कोई जरा खिदी ना कोई एक पार्टी आई है इतनी को वो वैसे में रखी है इल्म के साथ हालत के साथ और दावत में दुआ के साथ कि हमारा दुकान खोल दे अगवाड़ को चाहिए जिक्र के जरिए से नहीं तुसी तो क्या है तुसी कल आए रे नवाफिल और सुन्नतों के एहतमाम के जरिए से जिक्र और तिलावत और तस्बीहात और दुआ के जरिए से रोजाना हमारा ताल्लुक बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए सहाबा के बारे में फरमाया कुरसान बिन नहार व रुहबान बिल लैल फरमा सहाबा दिन के शहसवार है रातों की इबादत गुजारे चादर ला दिन को हशाश बशाश अल्लाह के दिन का काम करने वाले हैं रातों को अल्लाह के सामने बहुत ज्यादा रोने वाले हैं। इसलिए अपनी रात की दुआओं में अपनी नमाज को अच्छे से बैग मैं ताकि हमारा अल्लाह से ताल्लुक बढ़े। हम अगर खुद नहीं अल्लाह से ताल्लुक नहीं बढ़ेगा तो लोगों को अल्लाह से कैसे जोड़ सकेंगे। सोया हुआ आदमी सोए को नहीं जगा सकता, जागा हुआ आदमी सोए को जगा सकता है। तो अपनी जिंदगी में अल्लाह का ताल्लुक बढ़ाने के लिए रोज बढ़ना चाहिए। मोहब्बत का ताल्लुक, खशियत का ताल्लुक और यकीन का ताल्लुक ये रोज अल्लाह से बढ़ते रहना चाहिए ताकि हम लोगों को अल्लाह के साथ 1-2 किलो और दावत और दुआ 2 किलो है तो 2 किलो डेबड़ियां भी है ना ऐसा 2 किलो है तो डेबड़ियां भी 2-3 किलो है जैकटा की है हुजूर ने अपने जमाने की जहालत को जैकटा को निकल लगे नहीं पता बढ़िया लगे और तेरे हाल ना चंगी है मेरा ये कि आप बात वाल के ले ले कि जो दुश्मन मजबूर हुए तो जान लेने वाले से कितने और तो जानते रहे मतलब दे रहे हैं सानू इसलिए दावत और दुआ मैंने ले जाना है मोबाइल तो सुबह से कवर गया दावत और दुआ कुर्बानी पर मस्जिद बैठे रहे नेट कितना आया मनमानी नहीं बनता, आदमी जो बनता है वो कुर्बानी से बनता है। तो मनमानी से तो बड़े बड़े काम करके आदमी बनता है। पूरी जिंदगी लगा दिया। बगले स्टैंड 2500 मंगा 1300 1500 2500 मैं तो 2000 घाटा ले लो 1500 मेरे को 2500 मंगा ले मैं ड्रैग की 1200 से लेना नहीं मोड़ आ गया 2000 नहीं मैं 1200 ले रहे नहीं 2000 घटा के बड़े खबर और नहीं मोड़ पूरा करने के लिए और मेहनत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए जी चाहिए को तोड़ना और छोड़ना।
दुनियावी कोई तकाजे आ जाए हुक्म के मुकाबले में या मेहनत के मुकाबले में, तो दुनियावी तकाजों को आगे पीछे करना, दीन को और दीन की मेहनत को नंबर 1 रखना, इसी का नाम कुर्बानी है। और इस पर अल्लाह की तरफ से हिदायत देंगे, अल्लाह रोज़ियों में बरकत देंगे, अल्लाह आफियत देंगे और जिंदगी की उलझनों को खत्म करेंगे। आप देखो ये तीनों नेमतें अल्लाह ने सहाबा को अता फरमाई। अल्लाह ने हिदायत का वो मकाम अता फरमाया कि मेरे सारे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिनके पीछे भी तुम चलोगे वो तुमको अल्लाह तक पहुंचा देंगे। अल्लाह ने हिदायत को मकाम अता फरमाया। अल्लाह ने रोजी इतनी अता फरमाई कि सदियों तक वो उनके औलाद और औलाद शादी खिलाती रही, लेकिन खत्म होकर के नहीं किया। अल्लाह ने आफियत के ऐसे हालात पैदा फरमा दिए कि जो चीज अल्लाह के हुक्म को और अल्लाह के दीन को दुनिया में चलाना चाहते थे, अल्लाह ने ऐसी आफियत से चला दिया कि दुनिया की कोई ताकत मेरी निगाह से उनको देख नहीं सकती। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने एक बड़ा काम दिया है, उसको सही करना है, पूरा करना है। अपनी हर जमात को 3 दिन से लेकर ऊपर तक जितनी जमात जा रही है उन सारी जमातों को काम समझाकर भेजना है। वापस आने के बाद उसकी अच्छी तरह कारगुजारी लेना है। समझाने में बुनियादी तौर पर 4 बातें समझानी है। करने के काम समझाने हैं, बचने की चीजों से बचना समझाना है, ताकि पूरी जिंदगी में इस्तिकामत आ जाए, दीन की नुसरत सही तरीके से करना आ जाए। ये मकसूद है, ये पैदा करने के लिए करना बचना समझाना है। दूसरा, समाज निकालने की मेहनत समझाना है कि हर आदमी अपने माहौल को बदल करके सही माहौल के जरिए से अपने अंदर ये ताकत पैदा करे। तीसरा, मस्जिद व जमात बनाने की मेहनत समझाना है कि हर मस्जिद में ये अमल जिंदा हो, ताकि उसके जरिए से 100% ईमान वालों का ताल्लुक मस्जिद के साथ हो जाए। इसलिए लोग बनेंगे और अपने घर कारोबार चलने की जगह है और मस्जिद बनने की जगह है। इन अमाल की वजह से मस्जिद और जमात 3 बुनियादों को सामने रखकर दीन पर तकना, ये समझाना, रात को अल्लाह के सामने नमाज, दुआ, आहोजारी समझाना, इसी की कारगुजारी लेना, ताकि ये जितनी हमारी नस्ल हरकत दुनिया में है वो सही हो जाए, पूरी हो जाए, ताकि जो मकसूद है दीन और दावत और इबादत, इस्तिकामत और नुसरत, ये हमारी जिंदगी में मकसद के दर्जे की चीज है, वो हमारी जिंदगी में आ जाए। कि उसके लिए सारा मजमा तैयार है। 3 दिन से अपने काम को शुरू करें, ये समझाना। 3 दिन सही लगा देंगे, 10-12 मरतबा महीने में, साल में, तो चिल्ला 4 महीना, साल और 4 महीना अच्छा लगाएंगे। और अगर 3 दिन अच्छा नहीं लगेगा तो चिल्ला 4 महीना भी ऐसा ही लगेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी 3 दिन से इस मेहनत को सही करने की कोशिश करना है, पूरी हो जाए उसकी कोशिश करना। अल्लाह हमारे सबके लिए आसान फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बातें समझानी है। उसी के साथ में मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे में बड़ा मजमा वो है कि जो पुरानों का भी है, अपनी अपनी जगहों पर काम कर रहा है, वो मजमा भी है जो मुल्कों में जाता है और मुल्कों में तकाजों पर इस्तेमाल होता है। वो मजमा भी है जो 7-7 महीने के लिए, साल के लिए मुल्क में भी चलता है और आलम में भी जा रहा है, साल भर के लिए। और हमारे पास में वो मजमा भी है कि जो इब्तिदाई मरहले में है, इन सारे मजमे को अपने को इन बुनियादों को समझा करके मकसद पर लाने की कोशिश करना है। हमारी जमातें जो भी जहां पर जाए, 3 दिन से लेकर बड़े वक्त के लिए उनके जहनों में ये बात होनी चाहिए कि एक तो हमें काम को बढ़ाना है। अब काम के बढ़ाने की क्या शक्ल है? हर ईमान वाले से मिलना और मिलकर ईमान समझाना, आखिरत समझाना, दीन पर चलने के नफा बेदीनी के नुकसान समझाना और उसको अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करना। गर्ज ये नफ्स हरकत बढ़ानी है। मस्जिद के सतह से लेकर आलमी सतह तक मेहनत की वो मिसाल वजूद में आ जाए जो अल्लाह की यहाँ मतलूब है। अल्लाह की यहाँ कैफियत भी मतलूब है और कमियत भी मतलूब है। काम सही भी होना चाहिए और पूरा भी होना चाहिए। अल्लाह ने हर चीज के एक मिकदार मुतय्यन किया है। ये बच्चा 9 महीने में अपनी खिलकत पूरी करता है, ये अल्लाह की तकदीर है। खेती 4 महीने में तैयार होती है, अल्लाह की तकदीर है। ये दरख्त 4 साल में फल देगा, ये अल्लाह की तकदीर है। सूरज इतने घंटे में मशरिक से लेकर मगरिब की मसाफत तय करेगा, ये अल्लाह की तकदीर है। ऐसा ही मेहनत की मिकदार अल्लाह के इल्म में है। जो मिकदार पूरी हो जाएगी तो अल्लाह अपनी कुदरत से और अपनी हिकमत से आलम में हक को चला देंगे और गलत जिंदगियों को या तो नाबूद करेंगे या इसको जेल करेंगे। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, ये हमारी हर जाने वाली जमात एक तो काम के बढ़ाने की फिक्र करें कि नस्ल हरकत बढ़े, हर जगह मस्जिदवार जमात बने। दुनिया की जितनी मस्जिदें हैं उन सारी मस्जिदों में मस्जिदवार जमात होनी चाहिए और सही तरीके काम का जो बड़ों ने किया है उस तरीके पर हमारी जमातें करनी चाहिए। इसकी हम सबको कोशिश करना है काम को बढ़ाने की।
दूसरा जो है वो सही हो जाए, बरेली और सही हो और पूरा हो। उसके लिए काम की समझाइश अच्छी तरह करके 3 दिन से लेकर बाहर की जमातों को ये बुनियादें समझानी है। सबसे पहली बुनियाद करना और बचना समझाना है, इसलिए कि करेंगे और बचेंगे तो आदमी के अंदर में कोई चीज ताकत पैदा होगी। अगर ताकत पैदा होगी तो जिंदगी भर काम करना आसान हो जाएगा। और मसला चिल्ले 4 महीना, साल 7 महीने का नहीं है, बल्कि जिंदगी भर करने का काम है। हमारा सौदा अल्लाह से जिंदगी भर करने का है। इसीलिए फरमाया ला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते हैं कि फरमाबरदार बनकर के मरियो। तो फरमाबरदार बनकर कौन मरेगा? जो फरमाबरदार बनकर जिएगा वो फरमाबरदार बनकर के मरेगा, और जो फरमाबरदार बनकर मरेगा वो फरमाबरदार बनकर के उठेगा। इसलिए पूरी जिंदगी का सौदा है। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी उम्मत को ये तालीम दिया है, वाअबुदु रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की इबादत में और अल्लाह के काम में लगे रहो तक फरमाया मौत तक। तो हमारी जिंदगी का सौदा मौत तक का है कि पूरी जिंदगी काम करते हुए जिए और काम करते हुए मरे। काम करने की क्या शक्ल है? और जब तकाजा होगा तो बाहर गिरेंगे, तकाजा पूरा हो गया, वापस आ गया तो वापस आने के बाद अपने मकाम पर करेंगे। इसलिए कि जमात में आदमी के जो बनने की बुनियाद है वो माहौल है। ये 24 घंटा एक माहौल बनता है दावत का, तालीम का, जिक्र इबादत का, अखलाक और खिदमत का, जिसकी वजह से एक आदमी मकाम पर आराम से नहीं बचता। वो जमात में जाकर सुन्नत की अस्सलाम वालेकुम। और सुनाओ क्या हाल है? रोटी खा रहे जी, जमात से निकाल करके तहज्जुद पढ़ने वाला कि भाई ये फायदा होता है, चंगा लग जाता है। ये फायदा किसकी वजह से? चाट खा मस्जिद में उसको दावत का माहौल मिला, इबादत का माहौल मिला, तालीम और तामुल का माहौल मिला, खिदमत और अखलाक का माहौल मिला, तो माहौल ने उसको बना दिया। इसलिए कि माहौल का असर ऐसा है जैसा कि मौसम का असर होता है। सर्दी गर्मी आए तो सबको सर्दी गर्मी लगेगी, बादशाह को भी लगेगी, फकीर को भी लगेगी, मालदार को भी लगेगी, गरीब को भी लगेगी। इसलिए कि रिश्तेदारी भी ऐसा ही माहौल का असर है। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया कि हर इंसान की तरफ इस्लाम पर पैदा होता है। अल्लाह किसी को बेईमानी पैदा करती है, लेकिन उसका माहौल उसको इस्लाम के अलावा दूसरी जिंदगी चलने पर मजबूर कर देता है। ये माहौल का असर है कि फितरत मस्त हो जाती है। माहौल के जरिए से नफा मिला कि हराम से जो बच नहीं रहा था वो सुन्नत वाली जिंदगी पर आया, जो फराइज़ का एहतराम नहीं कर रहा था वो तहज्जुद गुज़ार बना। अब वापस आने के बाद में अगर अपने मकाम पर इन अमाल को करने की और इसको जिंदा करने की मेहनत नहीं करेगा तो माहौल का बिगड़ा हुआ, मकाम का माहौल बिगड़ा हुआ, इसको फिर बिगाड़ दिया। आपने लोहे के टुकड़े को तंदूर में रखा, वो पहले ठंडा भी था, पहले काला भी था, अब गर्म हो गया, लाल हो गया। अब आप उसको निकाल करके ठंडी जगह में रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो उसका क्या हाल हो जाएगा? कि क्या हाल होगा? वो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर काला हो जाएगा। तो उसको गर्म का गर्म रखने का और उसको लाल का लाल रखने का क्या नुस्खा है? एक नुस्खा तो ये है कि वो तंदूर ही में रहे, और दूसरा नुस्खा ये है कि एक तंदूर से निकालकर दूसरे तंदूर में रख दे इसको। तो फरमाया पहला तंदूर निकलना है, दूसरा